معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کرنے پڑھنے کا آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج اسلامی سال کے آخری مہینے کی 29 تاریخ ہے، ماہ ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے، اور اگر آج چاند نظر آ جائے تو مغرب بعد سے ہمارا اسلامی نیا سال ماہ محرم کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 29 تاریخ ہوگی، اور کل مغرب کے بعد سے انشاءاللہ عز و جل ماہ محرم کے ساتھ ہمارا نیا اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ ابھی ہم اور آپ 1443 ہجری کے وقت کو زندگی کو گزار رہے ہیں۔ نیا جو اسلامی سال شروع ہونے والا ہے وہ 1444واں ہجری کا سال ہوگا۔ یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ ہمارے اس اسلامی کیلنڈر کو جس نے باضابطہ طور پر رائج کیا وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ آپ نے اس کو باضابطہ طور پر حکومتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اسے رائج فرمایا، چونکہ ہمارے تمام تر دینی معاملات، دینی امور جو بھی ہوتے ہیں یہ خاص تاریخوں کے ذریعے، مہینوں کے ذریعے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تو ایک خاص اسلامی کیلنڈر کے ذریعے، سن ہجری کے ذریعے بھی اسے مختص کرنا ضروری تھا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کے سامنے مشورے پیش کیے، لیکن آپ کو جو مشورہ پسند آیا وہ یہ تھا کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارا اسلامی کیلنڈر بنایا جائے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے عروج اور ارتقاء کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی ہجرت رسول جب ہوئی، مسلمان مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور لا کر وہاں پر الحمدللہ اپنے قدم کو اچھی طریقے سے جمائے اور مذہب اسلام کی دعوت و تبلیغ و ترویج و اشاعت کا کام بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں پیش فرمایا، اور اس طریقے سے وہاں پر سلطنت اسلامیہ کا قیام بھی عمل میں آیا۔ تو یہ ہجرت رسول علیہ السلام یہ مسلمانوں اور اسلام کی عروج و ترقی کی جانب اشارہ ہے، تو اسی کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پسند فرمایا، اور اسی نسبت سے ہمارا اسلامی کیلنڈر طے ہوا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ 1443واں ہجری کا سال چل رہا ہے، اور اب جو نیا سال آئے گا
1444واں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے مدینہ منورہ کو آئے ہوئے 1443 سال مکمل ہو چکے، اب 1444ویں سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوگا تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے جو زندگی کا ہمارا سال گزرا ہے اس سال کا ہم جائزہ لیں کہ اس سال کو ہم نے کیسے گزارا، ذاتی اعتبار سے دیکھیں، اپنے خاندانی اعتبار سے دیکھیں، اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، یا پھر اور اوپر اگر آپ جائزہ لیں کہ نیشنل لیول پہ ہو یا اسٹیٹ لیول پہ ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کے معاملات کیسے رہے، ہمیں چاہیے کہ ان تمام معاملات کا جائزہ لیں۔ اور اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر ایک اعتبار سے مسلمان پستی کی طرف نظر آ رہے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا آنے والا سال ہے یہ اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے اور تمام کے حق میں بہتر طریقے سے ہمیں اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذاتی اعتبار سے، اپنی نفسی اعتبار سے خود اپنی ذات میں بھی جائزہ لیں کہ پچھلے سال ہم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، یعنی اس اعتبار سے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہم نے اطاعت کی، کس قدر ہم نے شامت نفس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ اور اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو آپ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ بزنس کرتے ہوئے ہم نے کس قدر حلال کمائی کو کمایا ہے اور کس قدر نہ جانتے ہوئے یا جانے انجانے میں حرام کمائی کو کمایا ہو، یا پھر بزنس کے نام پر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، فریب کیا ہے، تو یہ تمام چیزوں کا آپ جائزہ لیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کریں کہ اے رب تبارک و تعالیٰ اس سال مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں پورے طور پر تیری اطاعت اور زندگی گزاروں اور حلال کمائی کماؤں اور ہر ایک نافرمانی سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے رکھوں، تبھی جا کے ہمارا اسلامی سال جو آنے والا ہے وہ بہتر انداز میں گزر سکتا ہے۔ اس اسلامی سال کے آغاز ہی کے ساتھ ماہ محرم کا مہینہ یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اسی ماہ مبارک کی پہلی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ 26 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اسی حملے کی وجہ سے آپ کا جو وصال ہوا، آپ کی شہادت جو پیش آئی، ایک محرم الحرام کو پیش آئی۔ اسلامی کیلنڈر مرتب کرنے والی ذات یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور آپ کی شہادت جس دن ہوئی وہ بھی اسلامی سال کا پہلا دن ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہی پسند فرمایا کہ آپ نے اسلامی کیلنڈر کو جاری کیا تو جب اسلامی سال کا پہلا دن آئے تو مسلمان آپ کی یاد بھی منائے اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت بھی پیش کرے۔ اور عام طور دنیا بھر میں جو خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ماہ محرم کے ساتھ اہل بیت اور خاص کر شہدائے کربلا اور بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ ہماری محبتوں کی دلیل ہے کہ ہم شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اہل بیت کا ذکر بھی کرنا ہے، ان سے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرنا ہے اور خاص کر واقعہ کربلا کو سننا بھی ہے اور سن کر اپنی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں سنی مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماہ محرم کے
پہلے 10 دنوں کو یا سارے محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ بنا کر پیش کرے، سوگ کا مہینہ بنا کر پیش کرے، یہ سراسر غلط ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غم تو یہ رافضی اور شیعہ بناتے ہیں، بلکہ دکھاوا اور دھوم کرتے ہیں کہ یہ طرح طرح کی نافرمانیاں تو کر لیے اور کرنے کے بعد جھوٹا ماتم منا کر اس بات کا اظہار کرتے کہ ہم تو ان کی محبت میں رو رہے ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا اور آپ کے گھرانے کے عظیم افراد نے 10 محرم الحرام کو راہ خدا میں جس قربانی کو پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کو پیش نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر کوئی پتھر دل بھی ہوگا تو اگر وہ سنے گا تو اس کا دل ہو پڑے گا۔ تو یقیناً محبت اہل بیت میں واقعہ کربلا سنتے ہوئے اگر آپ کے آنکھ سے محبت امام حسین میں، محبت اہل بیت میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ لیکن بناوٹی اعتبار سے دکھاوے کے طور پر ماتم کرنا، دکھاوا کرنا، رونا پیچنا اور اپنے سارے گھر میں ماتم جیسا ماحول بنائے رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل چند اہم باتیں جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہے اسے اس جمعہ میں ہم بیان کریں گے، اور آئندہ جمعہ بھی بتائیں گے کہ 10 محرم الحرام ایک سنی مسلمان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ اور ایک خاص پیغام یہ بھی لیتے چلیں کہ بعض رافضیوں اور شیعوں کا دیکھا دیکھی سنی مسلمان کی تعزیے بٹھا لیتے ہیں، علم بٹھا لیتے ہیں، وہاں پر جا کے پھول چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، یہ تمام چیزیں باطل ہے، بدعت ہے۔ ان سے ہر ایک سنی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ نہ ہی سنی مسلمان خود کرے اور نہ ہی کوئی رافضی اگر کوئی کرے تو وہاں پر جا کر کسی بھی طریقے کا کوئی چڑھاوے کا، کوئی منتیں مانگنے کا، پھول چڑھانے کا، یہ تمام تر باطل اعمال ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے علاوہ بھی چند اہم باتیں آئندہ جمعہ ہم بتائیں گے۔ اہل بیت یہ یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، ان کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی چیز سے نسبت ہو جائے تو یقیناً وہ چیز بہت ہی اعلیٰ اور ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے اگر کپڑے کو نسبت ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ اور یہ صرف ہمارا اپنا معاملہ نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کپڑے شریف کو پہننے کے بعد کسی صحابی رسول کو عطا کر دیتے، آپ اپنا پہران عطا کر دیتے، کوٹا شریف یا اپنی چادر مبارک عطا کر دیتے، تو وہ صحابی ہو یا پھر صحابیہ ہو اپنی جان سے زیادہ عظیم اسے رکھتے اور زندگی بھر اسے محفوظ رکھتے۔ اور جب ایک صحابہ کو یہ کہتے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیراہن شریف میں کوٹے مبارک میں میرا کفن کر دینا اور مجھے اسی کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دینا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کے پاس آپ کا منہ مبارک رہا، اور جب آپ کا منہ مبارک تھا تو آپ نے اسے ایک شیشی میں رکھ لیا، اور کوئی بیمار آپ کے پاس آتا اور شفا کی گزارش کرتا تو آپ اسی منہ مبارک کو جو شیشی میں بند تھا آپ اسے لے لیتی، اور لینے کے بعد پیالے میں، پانی کے پیالے میں جو ہے اسے گھما دیتی، اور اس کے بعد بیمار کو پلا دیا جاتا، اور جب وہ بیمار پی لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس
اس بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نسبت رسول کا پیغام ہے۔ اور ایک عظیم بات آپ سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ خانہ کعبہ افضل ہے یا پھر عرش افضل ہے، یا پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام جس جگہ پر آرام فرما ہے اور آپ کے جسم افضل سے جو مٹی شریف لگی ہوئی ہے وہ افضل ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے علمی بحث فرمائی ہے اور تحقیق کرنے کے بعد خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو اپنے دور کے مجدد ہیں اور اپنے دور کے عظیم امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ افضل خانہ کعبہ سے بھی اور عرش سے بھی جو چیز افضل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو مٹی شریف لگی ہے وہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نبی کریم علیہ السلام کے جسم ناز سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے، تو اس وجہ سے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو نسبت رسول کا جو پیغام ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو جسے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز اعلیٰ اور ممتاز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یقیناً بہت سارے گھر والے خاندان ہیں، لیکن جس خاندان کو، جس گھرانے کو نبی کریم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے وہ گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، جنہیں ہم اور آپ اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو قرآن عظیم میں کئی ایک مقام پر بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اے اہل بیت یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ایک ناپاکی گندگی کو دور کروا دے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے اہل بیت کے سلسلے میں کہ انہیں ہر ایک ناپاکی، ہر ایک گندگی، اور مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ چاہے ظاہری اعتبار سے ہو، چاہے باطنی اعتبار سے ہو، چاہے اعتقاد کے اعتبار سے ہو، چاہے فکر کے اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک گندگی سے انہیں پاک اور ستھرا کر دیا ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ جنہیں پاک اور ستھرا کر دے تو سبحان اللہ ان کی عظمت و شان کیا ہو۔ یقیناً اب اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام اہل بیت اور خاص کر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میدان کربلا میں آپ نے جس قربانی کو پیش کیا ہے وہ دنیا کے خاطر نہ تھی بلکہ دین مصطفیٰ کی بقا کی خاطر تھی۔ اور آپ کا ہر ایک عمل جو ہے یقیناً وہ دین پر عمل کرتا ہوا گزرا ہے، اور آپ ہر طریقے کی ناپاکی گندگی سے دور رہے، بلکہ آپ کی عظمت و شان تو یہ ہے کہ ان اللہ والوں سے جو اپنی نسبت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی پاک اور ستھرا فرما دیتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت، جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو سرکار علیہ السلام نے سنن ترمذی کی حدیث شریف میں یہ آیا کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ہی ساتھ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، بلایا، اور بلا کر آپ نے اپنے چادر مبارک میں ان کو تھام لیا، چادر مبارک کے اندر لے لیا اور لے کر یہ فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا اور صاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سن لیں اہل بیت میں کون کون داخل ہیں، تو اہل بیت میں ازواج مطہرات جتنی ہیں سب داخل ہیں۔ آپ کے گھر میں جو رہتے تھے وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور خاص کر چونکہ اس آیت کریمہ کی اوپر کی آیات اور بعد والی آیات میں جو رب تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے
یہ خاص کر ازواج مطہرات سے۔ تو ازواج مطہرات کے بارے میں ہر ایک مفسر نے یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور جنہیں خاص کر سرکار علیہ السلام نے چادر مبارک میں لے لیا تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے خاندان جو بنی ہاشم ہیں اور جنہیں ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا وہ بھی جو ہے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، ایک اور آیت کریمہ کو سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے حبیب آپ فرما دیجیے، اس سے اپنی امت سے فرما دیں، صحابہ سے فرما دیں کہ میں تم سے لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں لیتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ اس بات پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ لوگوں کے درمیان میں پیش فرمائی، انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور دین اسلام کی دعوت انہیں دی، اور اس راہ میں جو مشکلات کا آپ نے سامنا کیا آپ یہی فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء کرام جو بھی تشریف لائے دنیا میں یقیناً بہت ساری آزمائش تکلیفوں کا انہوں نے سامنا کیا، اور یہ خاص کر جن کا جتنا بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ اتنے بڑے امتحان سے گزرتے ہیں۔ تو حدیث رسول میں بھی یہ آیا ہے کہ اشد البلا کہ مصیبت کے اعتبار سے جو سخت مصیبت جن پر آتی ہے وہ انبیاء اکرام پر آتی ہے، ان کے بعد جو آزمائش سے گزرتے ہیں جو انبیاء سے نیچے کے درجے کے ہوتے ہیں انہیں آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفتار فرماتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اس امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء اکرام کے ساتھ ہو یا پھر اولیاء اکرام ہو یا صحابہ و صحابیات ہو، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے بلند مرتبہ ہوتے ہیں انہیں ویسے ہی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس پر یعنی جو دعوت و تبلیغ پر میں نے مشکلات کا سامنا کیا، مصیبتوں کا سامنا کیا، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ اجر نہیں مانگتا ہوں سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ قرابت دار سے مراد کون ہیں؟ یہی اہل بیت اور خاندان والے مراد ہیں۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اپنی امت سے یہی طلب فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرو، اور یاد رکھو کہ یقیناً جو بھی اہل بیت کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا، جس بھی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، جیسے کہ ماہ محرم الحرام آیا، خاص کر اس عشرہ مبارکہ میں ہم کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی نفلی عمل کرے تو اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام شہدائے کربلا اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی بارگاہوں میں پیش کرتے۔ تو یہ آپ کا نیک عمل ان کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور یہ آپ سے راضی ہوں گے، تو یقیناً بروز محشر جب یہ جنت میں جائیں گے اور آپ اسی عمل کو ان کے سامنے یاد دلائیں گے تو یقیناً اسی عمل کے بدلے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر آپ کے لیے شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اور ان کی شفاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت وہ ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ ان کے ساتھ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا ہی میں یا پھر ضرور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرماتے۔ تو یہ اہل بیت کا بلند مقام و مرتبہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن عظیم خود اس بات پر گواہ، اور احادیث طیبہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو ایک دو مقام پر نہیں کئی جگہ پر اہل بیت کی فضیلت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خصوصی طور پر نبی کریم علیہ السلام نے جہاں بہت ساری تعلیمات صحابہ کرام کے ذریعے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو تعلیم فرمائی ہے، انہی میں سے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان
دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے لا تضلوا، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک کتاب اللہ اور دوسرے فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ نے یہی فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم کو چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری میری فطرت یعنی اہل بیت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں. تمہیں چاہیے کہ تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو. اور اسی طریقے سے ایک اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے رہو. اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر حبل اللہ سے مراد میں ہوں اور اہل بیت ہیں. یعنی یہاں پر بھی حبل اللہ سے مراد اہل بیت مراد ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بیت کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل بیت یہ کسی اور کے اہل بیت نہیں ہے بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے اور آپ کے گھرانے والے ہیں. اور ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی وجہ سے جو رب تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے سبب سے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. اور اس کے بعد پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ تم نبی سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق و مالک ہے، تو یقیناً جب تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو ہر ایک رب سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرے. اور اس کے بعد بھی سرکار نے فرمایا کہ تم میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. یعنی اگر کسی نے یہ کہا کہ مجھے نبی سے محبت ہے اور نبی کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن معاذ اللہ اس نے اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا، بغض و عداوت کیا، تو وہ نبی کی محبت میں ہرگز سچا نہیں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں جہاں پر ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے وہیں پر ہمیں ہمارے نبی کے پیارے صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا معاملہ یہی ہے کہ ہم اعتدال کی راہ پر رہتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. آج جو محض اہل بیت سے محبت کا دم بھرے اور محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کی گستاخیاں کریں تو ایسا فرقہ رافضی اور شیعہ فرقہ ہے، باطل ہے. ایسے کی محبت اہل بیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز مقبول نہیں. اور اسی طریقے سے جو خارجی فتنہ رہا جس نے اہل بیت سے نفرت و عداوت کیا، دشمنی کیا، تو کوئی ایسا بدبخت ہے کہ جو صحابہ سے محبت کا کوئی اظہار کیا لیکن اہل بیت سے عداوت و نفرت کیا، تو ایسا خارجی بدبخت فرقہ بھی ہرگز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور کامیاب نہیں. ہم اہل سنت ایسے ہیں کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ان کی شایان شان کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ نے اسی درس کو اپنے شعر میں یوں بیان فرمایا کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. یعنی آپ نے بیان فرما دیا کہ صحابہ کیا ہیں، تو حدیث رسول کی روشنی میں بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے
کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا ہر ایک صحابی ستارے کے مانند ہے، اور جس بھی صحابی کی تم نے اقتدا کر لی تو تم نے ہدایت کو پا لیا۔ اور یہ بھی سن لیجیے، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اس شعر میں فطرت رسول کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ نجم ہیں، کشتی ہیں۔ کیسی کشتی ہیں؟ یہ نجات کی کشتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی کشتی کے مثال کی طرح، یعنی جس نے بھی سفینہ نوح میں، کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا تھا اس طوفان کے موقع پر، تو وہ ڈوبنے سے، غرق ہونے سے بچ گیا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا تو یقیناً وہ نجات پا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اہل سنت والجماعت کیسے ہیں؟ ایسے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ جو دنیا ہے یقیناً ایک طریقے سے اندھیرا ہے، اور اس سے گزرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے صحابہ کرام کی روشنی کو اپنایا تاکہ اس دنیا کی تاریکی کو دور کر کر اس روشنی کو اپناتے ہوئے راستہ صحیح طے کریں۔ اور راستہ طے کرنے کے لیے جب سمندر ہے تو کشتی محبت اہل بیت میں سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد اس تاریک دنیا کی جو دنیا کے دریا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم نے کامیابی کے ساتھ سفر طے کیا، اور طے کرتے ہوئے منزل مقصود یعنی جنت تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری جو اہل بیت سے محبت ہے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ اور کوئی آج کل جو بھی سودا کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں فائدہ اور نفع ہے کہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ من احبنی واحب هذین وابوہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کو ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کی تو اس کا معاملہ یہ ہے کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت اہل بیت، محبت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا فیضان ہوگا کہ یقیناً ہم اور آپ آج محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر بہتر سے بہتر ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہی ہے، ہمیں شریعت مطہرہ کو ہی فالو کرنا ہے، اس کے مطابق ہی انہی دنوں کو گزارنا ہے، اور ہمیں ان باتوں کا خاص خیال کرنا ہے کہ کسی طریقے سے جانے انجانے سے سنی عوام نے جو غازیوں کو دیکھ کر ان کے برے طریقوں کو اپنا لیا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے ان تمام برے طریقوں کو چھوڑیں۔ عام طور سے یہ جب کہا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کے خاندان میں کوئی رسم و رواج چل رہی ہے زمانے سے، آج آپ کو علم آیا ہے تو آپ سب سے پہلے خود جانچیں یا پھر سنی صحیح اور عقیدہ عالم دین کے پاس آئیں اور بتائیں کہ خاندان میں یہ رسم چلتی آئی ہے، باپ دادا کرتے آئے ہیں، تو کیا ہمیں اس کو کرنا ہے؟ اگر یہ شریعت کے موافق ہے تو برابر آپ کو کرنے کی اجازت ہے، اگر یہ شریعت کے خلاف ہے تو آپ کو چاہیے کہ شریعت کی محبت میں اپنی جو باپ دادا کی رسمیں ہیں جو چلتی آئی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، فوراً آپ اسے روک دیں، اسے چھوڑ دیں، تاکہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں۔
کیونکہ اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے، آنے والی نسلیں آپ کی اس کو کرتے رہے گی، تو آپ خود ہی گناہگار ہوں گے جب تک کریں گے، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور بری رسمیں خاندان میں گھر میں چھوڑ کر جائیں گے، آنے والی نسلیں کرتی رہے گی تو ان کے کرنے کا گناہ اوپر تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں آپ نے اس کو بڑھاوا دیا، آپ بھی برابر گناہگار ہوتے رہیں گے۔ ہمیں ان باتوں کا خاص خیال کرنا، اور کہیں پر بھی امام باڑے ہوں یا پھر رافضیوں کی محفلیں ہوں، ان کی محفلوں میں ہرگز شرکت نہیں کرنا ہے، ان کا کھانا پینا بھی ہرگز نہیں ہے۔ آپ خود اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، اس عشرہ محرم میں 10 دنوں میں محبت اہل بیت میں، محبت شہدائے کربلا میں محفلیں سجائیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی مجلسیں سجائیں، اور خاص کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، کہ حدیث رسول نے ماہ محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اس مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ماہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، استطاعت عطا فرمائی، تو آپ روزہ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے تو یقیناً نفل روزہ ہو یا کوئی بھی روزہ، عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ نیت یہ کر لیں گے کہ اس روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے وہ میں بارگاہ امام حسین میں پیش کروں گا، بارگاہ شہدائے کربلا میں پیش کروں گا، یقیناً ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل اس کے علاوہ جو چند ایک اہم باتیں ہیں وہ آئندہ جمعہ کو بھی ہم بتائیں گے، اور خاص کر بتائیں گے 10 محرم الحرام آپ کو کیسے گزارنا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا ہے، وہ آئندہ جمعہ بتائیں گے۔ بس ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارے، یقیناً دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا